Channel Mohammadi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے، جب وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں صالح عمل کیا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے جنت کا ٹھکانہ پیش کرے گا، اور اگر اس نے جہنم والا اعمال کیا ہوگا تو اس کا جہنم کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے بخاری و مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، یعنی بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اسے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے۔ یقال، اور کہا جاتا ہے کہ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنا ہو سکے اس فانی دنیا سے دل نہ لگائیں۔ یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، مشرکوں کافروں کے لیے یہ جنت ہے، یہ دنیا ان کے لیے۔ تو ہم اس دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنا ہمارا کام چل جائے۔ ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے شہرت، ہائے گاڑی، ہائے بینک بیلنس، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ ہمارے اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ہم ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کیے ہوں گے، ذرہ برابر بھی اگر ہم نے شر کیا ہوگا دنیا کے اندر، A to Z پکڑے جائیں گے، گرفت ہو جائے گی ہماری۔ اور جب اللہ گرفت کرتا ہے کسی کا، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، کسی کا وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سفارش کریں گے وہ کلمہ گو جو ہوگا، کلمہ پر جس کا انتقال ہوا ہوگا، مشرکوں کی سفارش نہیں ہوگی، بابا کے آگے سر جھکانے والوں کی سفارش نہیں ہوگی، غیر اللہ کا وسیلہ پکڑنے والوں کی سفارش ہرگز نہیں ہوگی، جس کی تقلید کرتے ہوئے جہنم کے راستے پہ جا رہے تو ان کی سفارش ہرگز نہیں ہوگی، جو شرک و بدعت میں مبتلا ہوں گے ان کی سفارش ہرگز نہیں ہوگی اگر وہ بغیر توبہ کے مر گئے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، توحید کی دعوت دو لوگوں کو، توحید پر عمل کرو، ایک ایشورواد، ایک اللہ کی عبادت، ایک ایشور کی تپسیا، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، اور یہی اسلام ہے اور یہی اصل دھرم ہے۔ اس دھرم کے علاوہ بارگاہ الہی میں کوئی دھرم قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ پالنہار کے ہاں سوائے اسلام کے کوئی دھرم قبول نہیں کیا جائے گا، سارے دھرم کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے، صرف اسلام کو، وہ بھی جو پیور اسلام کو مانتا تھا۔ جو ڈپلیکیٹ مان کے اسلام کا نام لیتا تھا وہ ہرگز اس کے وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس دنیا جو ہماری مختصر سی زندگی، اس میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ استغفار کثرت سے کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں توبہ استغفار کی تلقین دیں انہیں، اور صدقہ خیرات کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک حیات دے، جب تک زندگی دے، اے اللہ تجھے راضی کرنے میں میری زندگی گزر جائے،
اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر شر سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ جو بھائی بہن بچے ہمارے بزرگ جو بھی بیمار ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز۔ اے اللہ ہم سب کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بھائی ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، جو شرک بدعات کے راستے پر جا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تو سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، جو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو مع اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔